هديهم راعون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ درود و سلام پڑھنا جہاں بندے کو آخرت میں فائدہ دے گا، وہیں اس کی برکت سے دنیا کے اندر بھی بندے کو فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب تک میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس بندے کی صحت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی صحت کا سوال کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے آخرت میں تو فائدہ ضرور ملے گا، دنیا کے اندر بھی درود و سلام کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ حصول برکت کے لیے مل کر سارے بلند آواز سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے چند ایک جمعۃ المبارک سے مومنین کی صفات کے حوالے سے ہمارا بیان جاری ہے۔ آخرت کے اندر کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائیں مومنین کے حوالے سے، ان پر ہم گفتگو سن رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے مومنین کی ایک صفت اس کے حوالے سے ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے جمعۃ المبارک کو ہمارا یہ والا جو مومنین کی صفات والا بیان تھا یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی صفات خالق کائنات نے قرآن پاک میں مومنین کی بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ افراد جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا اور وعدہ پورا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ یعنی مومن، اس کے پاس اگر کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھ دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا۔ مومن اگر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر
جو اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کا واضح اعلان ہے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امانت کا معنی بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتیں ادا کرنے کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کرو، ادا کرو۔ اب امانت ادا کرنا یہ انسان پر ضروری ہے، اور اس کے اندر خیانت سے بچنا یہ لازمی ہے۔ اور پھر پیارے محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی، یہ زندگی بھی ایک امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، یہ بھی ایک امانت ہے۔ ہمیں جو سانسیں عطا کی، یہ بھی امانت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا کیا، گھڑیاں عطا کی، یہ بھی امانت ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو قوت عطا کی، ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے امانت ہیں، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کا درست استعمال کریں۔ آنکھوں کا درست استعمال کیا جائے، ہاتھوں کا درست استعمال کیا جائے، اپنی جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اپنے اوقات کو، دن اور رات کو درست استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ بھی رب کی طرف سے ہمیں امانت دی گئی ہے۔ اور پھر دوسرا مفہوم جو عام طور پر امانت کا لیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتا ہے، کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوا دیے، سونا رکھوا دیا، چاندی رکھوا دی، یا اپنی کوئی قیمتی چیز رکھوا دیتا ہے، تو کسی بھی قسم کی کوئی چیز جب کسی مومن کے پاس رکھوا دی جائے، مسلمان کے پاس رکھوا دی جائے، تو اس پر لازم ہے جیسے اس کے پاس رکھی تھی اسی حالت میں اسے واپس ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر خیانت نہیں کرنی، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی۔ یہ بندہ امین ہے، اور جو بندہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، حدیث پاک کا حکم ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ منافق عمل کے اعتبار سے وہ بندہ منافق ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا، ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر تینوں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اس میں فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب ذرا غور کر لیجئے، اور یہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ امانت رکھی جاتی ہے، پیسہ رکھا جاتا ہے، مال رکھا جاتا ہے، چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو ہمارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ بعض اوقات جب بندہ چیز لینے آتا ہے، اسے چیز آدھی واپس کی جاتی ہے، مکمل نہیں واپس کی جاتی، اور کوئی بہانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وہ بندہ تو مطمئن ہو جائے کہ اس وجہ سے اس میں کمی آ گئی، لیکن رب تو جانتا ہے نا اس بندے نے اس میں خیانت کی ہے۔ تو لہٰذا
جس کے پاس امانت رکھی اس میں خیانت کی اس نے، تو ذرا غور کر لیجئے وعید کتنی سخت ہے۔ فرمایا وہ بندہ منافق ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیسی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق بھی کہا جاتا ہے، امین بھی کہا جاتا ہے۔ مکے کے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، اور بڑی جو ہے وہ دل کو لگنے والی بات ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کے جو ایک انداز اور ظلم و ستم تھے، اس کی بنا پر رب تعالیٰ نے حکم دیا مکے سے مدینے ہجرت فرمائیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مکے سے مدینے ہجرت فرما رہے ہیں، اور ذرا غور کیجئے اس لمحے کے اندر وہ افراد جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ تانے دیتے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ ذرا غور کیجئے کائنات میں کیسا کردار ہے سرکار کا، یعنی جان کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانتے ہیں یہ بندہ امانت دار ہے، امین ہے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور اس لمحے بھی فکر یہ ہے کہ میں نے ان کی امانتیں صحیح حالت میں ان کو واپس کر کے جانا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت والا مہینہ بھی ہے، اس لحاظ سے ان کا ذکر بھی ہو جائے، اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں، اور حکم کیا دیا جاتا ہے، اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ امانتیں وہاں پہ رکھوائی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک محبت والی بات بھی عرض کر دوں، سرکار نے فرمایا امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا، تم بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گویا آپ کے ایمان نے کیا آواز دی ہوگی، پہلے تو خیال یہ ہوا کرتا ہوگا کہ جب رات کو بستر پہ سو رہے ہیں پتہ نہیں آنکھ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی، صبح جاگنا بھی ہے یا نہیں جاگنا، روح قبض کی جا سکتی ہے، روح نکالی جا سکتی ہے، مگر ایک رات حضرت علی کی زندگی میں ایسی بھی آتی ہے جب آپ کو یہ یقین ہے کہ آج میری روح نہیں نکالی جائے گی، آج مجھے جو ہے وہ میرے جسم سے روح نکالی نہیں جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے، امانتیں واپس دینی ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا امانتیں تم نے دینی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے حضرت علی کا یقین بول رہا ہوگا، حضرت علی کا یقین ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی رات میں موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے لوگوں کو امانتیں واپس کرنی ہیں، تو علی زندہ رہے گا تو امانتیں واپس کرے گا نا۔ تو آپ بستر نبوت پہ آرام کرتے ہیں، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ایک شان عطا کی گئی، تو آپ گویا بڑے چین کی اور آرام سے سو رہے ہیں، اور یقین ہے کہ علی صبح ضرور اٹھے گا، کیونکہ آمنہ کے لال نے حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ امانتوں کی حفاظت ہے، اس حالت میں بھی آپ ذرا غور کریں نا، اگر ہمیں کوئی بندہ کوئی بات کر دے، کوئی غصے میں بات کر دے، تو اس نے جتنے بھی ہمارے اوپر احسان کیے ہو نا ہم سارے بھول جاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی، مگر اللہ کے رسول کا کردار کیسا ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اس حالت میں بھی آپ کو فکر ہے ان لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹانی ہے، تو اتنی امانت کی حفاظت فرمائی آپ علیہ السلام نے۔ اور خیبر کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا، یہودیوں کا گڑھ ہے، یہ یہودی قوم سازشی قوم ہے، سازش کرنے والے، ان کی جبلت میں ہے یہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کے اس سازش کو ختم کرنے کے لیے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور کئی دن مسلسل
محاصرہ جاری رکھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا امانت کی حفاظت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ خیبر کے قلعے سے ایک شخص جو لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، لوگوں کی بکریاں لے کر باہر نکلا، جنگ کرنے والا نہیں تھا، بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا۔ جب بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا، اس نے دیکھا مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کے پاس آ کے کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ تو وہ کہنے لگا تمہارے بادشاہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں ہمارے بادشاہ تو نہیں لیکن اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہتے، وہ رب کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، صحابہ نے فرمایا ہاں تم ملاقات کر سکتے ہو۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی، وہ کہنے لگا میں آپ کے نبی سے مل سکتا ہوں؟ میں چرواہا بکریاں چرانے والا آپ کے پیغمبر سے مل سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں مل سکتی ہو، اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ ہر ایک سے ملتے ہیں اور سب سے ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ آیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آ کر اس نے سوال کیا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ہمارا مقصد یہ ہے ایک خدا کی عبادت کی جائے، میں رب کا آخری نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آئیں، میری تعلیمات کو مانیں، یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا اگر میں آپ پر ایمان لے کر آؤں تو بتائیے مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں آپ پر ایمان لے کر آؤں مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا جو میرے دوسرے غلاموں کو مل رہا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا۔ اسلام میں برابری ہے، یکسانیت ہے، مساوات ہے، جو انہیں مل رہا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضور میرا رنگ کالا ہے، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، تو کیا مجھے بھی انہی جیسے حقوق ملیں گے؟ فرمایا ہاں جیسے میں انہیں سینے سے لگاتا ہوں ایسے تمہیں بھی سینے سے لگاؤں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی فوراً کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا حضور بتائیے میں نے کیا کرنا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے، امانت کی حفاظت کتنی ضروری ہے ذرا غور کیجئے۔ جنگ کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے، مسلمانوں کو خوراک چاہیے، دشمنوں کی بکریاں سامنے موجود ہیں۔ اگر سرکار چاہتے بکریاں لے سکتے تھے، ان پہ قبضہ کر سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، اے بندے تو ان سے وعدہ کر کے آیا ہے، یہ لوگوں کی بکریاں ہیں، تیرے پاس امانت ہے، پہلے جاؤ قلعے میں امانت واپس کر کے آؤ۔ یہ جنگ ہے، میدان جنگ میں دشمن کا مال لینا جائز ہوتا ہے، لیکن فرمایا نہیں یہ امانت ہے، یہ واپس کر کے آؤ۔ پھر وہ امانت واپس کر کے آئے اور آ کر عرض کی حضور اب بتائیے میں نے عبادت کیا کرنی ہے؟ اس وقت جو مین اس وقت عبادت تھی جہاد کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم بھی جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ کہا حضور اگر میں شہید ہو گیا مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ملے گا یہ، رب تیرے چہرے کو روشن فرما دے گا، رب تیرے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا، رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جب جنگ ہوتی ہے، خیبر کا قلعہ فتح ہوتا ہے، مسلمان شہید ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے صحابہ کو جو شہید ہو چکے انہیں اٹھانا شروع کیا، ایک لاش نظر آتی ہے، ہم اسے پہچانتے نہیں، یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہی چرواہا ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے میرے اوپر ایمان لے کر آیا، کلمہ پڑھا ہے، امانت واپس کر کے آیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جنت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کے چہرے کو روشن بھی کر دیا ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے یہ وہ لمحہ ہے کہ جب نماز کا وقت نہیں ہے، جب روزوں کا وقت نہیں ہے، کوئی اور عبادت نہیں کی، مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، رب اس کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔
سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے رب نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس جنگ کے موقع پر بھی فرمایا یہ بکریاں امانت ہیں، انہیں لوٹا کے آؤ۔ تو اتنی ضروری ہے امانت کی حفاظت۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آخر میں بس یہی ہمارے لیے پیغام ہے، اگر ہمارا کوئی بھائی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو جس حالت میں لی ہے اسی حالت میں واپس کرنی ہے۔ ہم کسی کی موٹر سائیکل ادھار لے کے جاتے ہیں، جب واپس دی تو اسی حالت میں دینی ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی اور ہم اسی حالت میں واپس دے رہے ہیں اسے۔ آپ بتائیں ایک بار تو وہ دے گا، آئندہ کبھی نہیں دے گا۔ کسی سے گاڑی ادھار لی، کسی سے کوئی چیز کتاب ادھار لی، یعنی دنیا کے اندر جو ایک معاملات ہیں، امانت کی حفاظت کرنا اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کی صفت ہے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومنین والی یہ صفت اپنا کر کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا خصوصی فیضان ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی سنت ادا فرمائے۔